اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الحجرات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، جس کا بنیادی موضوع عادلانہ سماج میں باہمی تعلقات کے اصول جو ریاست مدینہ کے تناظر میں ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع مومنین کی جماعت کا باہمی تعلق ہے، اور یہ اس سورت کی آیات 6 تا 12 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کی روشنی میں ہم آج کا سبق لیں گے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہماری رہنمائی کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں تم نادانی سے کسی قوم پر نہ چڑھ دوڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو، نادم ہو جاؤ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا تو ان کے سردار نے کہا کہ میں اپنی قوم کی زکوٰۃ اور صدقات اکٹھا کیا کروں گا، آپ کچھ عرصے کے بعد اپنے نمائندے کو بھیج دیجیے گا جو اس کو وصول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ پر اپنے نمائندے کو بھیجا کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات لے کر آئے۔ اس نمائندے کی اس قوم کے ساتھ اسلام سے پہلے باہمی دشمنی تھی، تو یہ جب وہاں پر مال لینے کے لیے گئے تو وہ لوگ بھی تیاری کر رہے تھے کہ کوئی بہت عرصہ ہو گیا تو کوئی شخص زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں آیا، تو ہم خود جا کر پہنچائیں۔ وہ اسی سلسلے میں اکٹھے تھے، اور یہ شخص جب وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے
یہ صورتحال دیکھی تو یہ سمجھے کہ یہ میرے خلاف اکٹھے ہوئے، تو وہیں سے واپس آ گئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میں گیا تھا مال لینے کے لیے، لیکن انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا، اور پھر کہ جا کر ان کی خبر لیں، تو انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت کی، وہ خود آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کو واضح کیا۔ اب اس کی روشنی میں اس بات کو پیش نظر رکھ کر قرآن حکیم نے ایک عمومی حکم دیا جو آنے والے وقت تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلم معاشروں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ایمان والو، کوئی خبر اگر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہاں پر خبر لانے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فاسق ہو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر قانون پر حلف اٹھائے کہ میں اس قانون کو مانتا ہوں، اسلام کا حلف اٹھائے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں اور قرآن حکیم کے اصولوں کو مانتا ہوں، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو پھر اس قانون پر عمل نہ کرے، ایسے شخص کو فاسق کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر خبر کی تحقیق کرنا ضروری عمل قرار دیا گیا، تو لہذا کسی خبر پر فوری رد عمل یہ مومن کی نشانی نہیں۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ تصدیق کرے، تحقیق کرے، ریسرچ کو اپنائے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور جاہلانہ عمل کیا ہے؟ کہ بغیر کسی خبر کی تحقیق کیے رد عمل کا فوری اظہار کر دینا، یہ جاہلانہ عمل ہے۔ تو اس لیے کل کو پچھتانے کی بجائے آج ضرورت ہے کہ ہم درست عمل اختیار کریں۔ پچھتانے کا عمل تو کوئی بھی کرتا ہے، غلطی کی اور پھر پچھتا لیا، یہ مومن کی خوبی نہیں ہے۔ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ درست حکمت عملی کو بنائے، کوئی بھی بات اس کے پاس ہو، کوئی بھی عمل اس کے پاس ہو تو اس کی درست حکمت بنائے، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور پھر کسی عمل کو اختیار کرے۔ آج ہمارے سامنے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر خبروں کی بھرمار ہے، ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، اتنی خبریں ہیں کہ اسے ہم انفارمیٹو پولوشن کہہ سکتے ہیں، معلوماتی آلودگی کہہ سکتے ہیں، جس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خبریں ہمارے ہاتھوں سے بھی آگے فارورڈ ہو رہی ہیں، تو کیا ہم ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس آیت کو سامنے رکھیں اور پھر اس کی روشنی میں کوئی بھی چیز آگے بھیجنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جانیں۔ اب یہاں پر ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اور ان میں سے بہت سارے لوگ تو محض اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے خبروں کو آگے بھیجتے ہیں کہ جتنی خبر پھیلے گی اتنی ہماری ریٹنگ بڑھے گی۔ تو اس لیے سوشل میڈیا آج ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس سوشل میڈیا کے استعمال میں انتہائی محتاط رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ
بطور مومن ہماری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام بغیر کوئی حکمت عملی اختیار کیے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیے نہ کریں، سب سے پہلے اس کی حکمت عملی بنائیں۔ اسلام اپنا ہر عمل ایک سسٹم کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک میکنزم بنا کر پھر اس عمل کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 7 اور 8، یہ آیت 6 کا تسلسل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر پر درست راہ عمل اختیار کرنے کا سبق سکھایا، اس پر ہماری رہنمائی کی۔ آپ نے ایک جماعت کو بھیجا ان پر، اس جماعت نے یہ نہیں کیا کہ سیدھی جا کر ان کے اوپر چڑھ دوڑی ہو، حملہ کر دیا ہو۔ معاملے کی چھان بین ہوئی، صحیح بات واضح ہوئی، اور معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا اور اسے حل کر دیا گیا۔ اب اسی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں تو تم بہت سے کاموں میں مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، پیوست کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی۔ اولئک ھم الراشدون، وہ لوگ وہی ہیں جو نیک راہ پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل سے اور احسان سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمتوں والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ قانون کا منبع اور مرکز ہے۔ یاد رکھیے، قوانین ذاتی، انفرادی، گروہی خواہشات پر نہیں بنا کرتے۔ قوانین بنانے کے لیے انسانی اجتماع کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام انسانوں کے لیے راہبر اور رہنما ہے۔ آپ کی طرف سے جو بھی قانون تشکیل پائے گا وہ پوری انسانی مجموعے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تشکیل پائے گا۔ اگر کسی کی ذاتی خواہش اور ارادے پر قوانین تشکیل پائے تو اس سے معاشروں کے اندر وحدت نہیں پیدا ہو سکتی، جیسا کہ سورۃ المومنون میں ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ درم برم ہو جاتا۔ تو اس لیے قانون کا تو بنیادی مقصد معاشرے کے اندر وحدت پیدا کرنا ہے، معاشرے کو ایک دوسرے سے الجھنے، تنازعات، لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے، تصادم سے بچانا ہے۔ تو اس لیے کسی کی خواہش پر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہے، تو اگر ان کی خواہشوں پر قانون بننے لگ جائے تو پھر یہ معاشرے کا ہر فرد خود ہی مشکل میں پڑ جائے گا۔
آج بھی ہمارے یہاں قرآن حکیم کی جو تشریحات گروہی اور انفرادی درجے کی ہو رہی ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی وحدت موجود نظر نہیں آتی، ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرقہ وارانہ نقطہ نظر بھی قرآن حکیم کی درست تعلیمات کو سمجھنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم گروہی سوچ کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیمات کو لیتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات وہ کل انسانیت کو سامنے رکھ کر ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ہر ایک اچھا انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک درست راہ عمل ہو جس پر وہ زندگی گزارے۔ لاپرواہی کی زندگی، ذاتی خواہشات کی زندگی، یہ مومن کے شایان شان نہیں، کہ وہ اپنا ذاتی فائدہ تو دیکھے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان کو کھبا دیا جاتا ہے، وہ کسی طور بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اس قانون سے روگردانی کرے، اور اس پر وہ اپنی پوری معاشرت تشکیل دیتا ہے، محض اپنی ذات تک نہیں رکھتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے اس پورے معاشرے کا قانون انہی بنیادوں پر بن جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، اور پھر وہ اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے کفر سے۔ کفر کیا ہے؟ قانون کا بالکل انکار کر دینا، اپنی نفسی اور گروہی خواہشات کو بالا تر رکھنا۔ اب قانون اللہ کا قانون ہو اور پھر اس کو بالکل تسلیم نہ کرنا، یہ کفر ہے، اور فسق بھی اسے پسند نہیں۔ یہ قانون کا زبان سے تو اقرار کرے لیکن قانون پر عمل نہ ہو، اور اسی طرح عصیان، کہ قانون سے بغاوت کر دی جائے، حکم عدولی کی جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ ناپسند عمل ہے۔ اب کون لوگ نیک ہیں، کون لوگ راہ ہدایت پر ہیں؟ تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس پر اپنی معاشرت تشکیل دیتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت موجود ہے، اس معاشرتی قانون پر عمل درآمد کرنے کی محبت موجود ہے، جو کفر نہیں کرتے، جو فسق نہیں کرتے، جو عصیان نہیں کرتے، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ سیدھا راستہ انہیں اللہ کے فضل سے ملا اور اس کی نعمت سے ملا۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ایک قانون دے دیا۔ آپ پوری دنیا کے معاشروں کا جائزہ لے لیں، وہ کسی قانون پر چلتے ہیں اور اس قانون کی پابندی کروائی جاتی ہے، ادارے موجود ہیں جو قانون کی پابندی کرواتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک قانون دیا، وَنِعْمَ، اور پھر یہ نعمت بھی دی کہ اس قانون کے مطابق ایک معاشرت تشکیل پائی۔ ریاست مدینہ اسی قرآن حکیم کے قانون کے مطابق تشکیل پائی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ اور پھر وہ قانون اور وہ معاشرت آنے والے تمام انسانوں اور ان کے معاشروں کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ تو کہا گیا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے کہ ہر ایک انسان کی استعداد کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، تو اس نے جو بھی قانون دیا وہ انسانوں کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر دیا۔ اور پھر یہ جو قانون ہے
اس پر ایک حکمت بنانا اور اس کے اوپر حکمت عملی بنا کر اس قانون پر عمل درآمد کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، وہ ہماری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے اور پھر اس کے مطابق قانون دے کر ہمارے لیے اس پر حکمت عملی کی راہ کھولتا ہے تاکہ ہم اپنی معاشرت اس قانون پر تشکیل دے سکیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت 9 اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ان میں کوئی تنازع یا جھگڑا ہو، تو ایسے میں مومنوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں ملاپ کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر چڑھا چلا جائے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر واپس آئے اللہ کے حکم پر۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پھر آیا، لوٹ آیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان ملاپ کرا دو برابری کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں، پسند ہیں انصاف والے۔ یہ کوئی ایک گروہ کی دوسرے گروہ کی لڑائی نہیں، بلکہ ایک ہی معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ خاندانی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ دو قبیلوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دو محلوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ لڑائی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہے، تو اب یہاں پر مومنین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر اس پہلا عمل یہ ہے کہ اس اختلاف کو دور کرو، ہر ممکن کوشش کرو کہ ان کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، اس اختلاف کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان صلح اور میل ملاپ کا راستہ کھولنا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ رک ہی نہیں رہا، وہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اب آپ نے صحیح اور غلط کا فرق کرنا ہے، اور پھر یہاں پر جو مظلوم ہے اس کا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اور یہ لڑائی جھگڑا اس زمانے میں جس پس منظر میں یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں، یہ لڑائی جھگڑا کوئی جنگ کی نوعیت والا نہیں تھا۔ یہ آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں ہاتھوں سے یا کوئی معمولی چیز لے کر لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ اس نوعیت کی لڑائی ہے۔ تو ایسے میں کہا گیا کہ اس لڑائی میں ایک دوسرے کے درمیان بات کو چڑھانے کی بجائے، بات کو طول دینے کی بجائے اس کو نپٹاؤ، اور ان کے درمیان صلح کروا دو۔ پھر لڑائی کا جب فیصلہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور یہ صلح اس طرح کے نہیں ہونی چاہیے کہ ان میں سے آپ کسی کو بالادست کر دیں اور کسی کو کم کر دیں۔ تنازع ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر کسی کو نیچا کر دیں اور کسی کو بالادست کر دیں۔ یہ آپ کی صلح کا جو عمل ہے وہ بالکل برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں پر ایک مختلف رویہ ہے کہ اگر
دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں یا کچھ گروپ بنا کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں تو ہمارے یہاں یا تو تماشائی بن جایا جاتا ہے، اور یہ تو موبائل کا دور ہے، اور بعض لوگ تو ویڈیو بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارا معاشرتی نظام اس حد تک کمزور ہے کہ وہاں پر کوئی اتھارٹیز بر وقت اس کے اندر انوالو ہو کر اس مسئلے کو نپٹانے کی طرف نہیں آتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا علاقائی محلے کی سطح پر ایک دوسرے سے جان پہچان، ایک دوسرے کے رویوں کے جاننے کا عمل ہمارے ہاں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کچھ وقت آ جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو پھر وہاں پر ہمیں مناسب انداز سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم محض اس لڑائی کو بڑھانا شروع کریں، نفرتیں اور بڑھانا، ہلہ شیری دینا شروع کر دیں، پرانے وقت یاد کروانا شروع کر دیں کہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، اور تاکہ ان کے درمیان لڑائی اور بڑھے۔ یہ عمل بالکل ہی نامناسب ہے۔ یہاں پر کہا گیا وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ عدل اور انصاف یہ معاشرے کی بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر کوئی معاشرت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دیکھیے، انسانی معاشروں کو لڑانا آسان ہے، انسانی معاشروں کو وحدت کے اندر رکھنا، اکٹھے رکھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ انسانوں کے درمیان اختلافات کی بہت ساری شکلیں، نوعیتیں موجود ہیں۔ آپ انہیں مذہب کے نام پر لڑا سکتے ہیں، آپ انہیں قوموں، برادریوں، ذاتوں کی بنیاد پر لڑا سکتے ہیں، آپ انہیں رنگوں اور نسلوں کی بنیاد پر لڑا سکتے ہیں، آپ انہیں مرد اور عورت کی بنیاد پر لڑا سکتے ہیں۔ سب سے اونچا مذہب، سب سے اونچا فکر وہ ہوگا جو قوموں کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا کرے، ان میں وحدت پیدا کرے، ان کے درمیان برابری پیدا کرے، ان کے فیصلے عدل اور انصاف سے کرے۔ یہ سب سے بنیادی اور اہم پروگرام ہے کہ جو انسانوں کے درمیان وحدت پیدا کرنے والا ہو۔ تو قرآن کا بنیادی ہدف بھی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی واضح ہو گیا کہ دین اپنی معاشرت انصاف پسندی کے اصول پر پروان چڑھانا چاہتا ہے، اور انصاف پسندوں کو ان معاشروں کے اندر حاکم بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایک اجتماعی نظام چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے کے اندر عدل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نظام، سیاسی نظام سنبھالیں، معاشی نظام سنبھالیں، اور معاشرے کے اندر ایک عدل و انصاف کا ماحول قائم کریں، برابری کی بنیاد پر ماحول قائم کریں۔ سورۃ الحجرات کی آیات کے مطالعے میں جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ مومنوں کی جماعت کا باہمی تعلق ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں ہماری یہ رہنمائی کی گئی کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، سو ملاپ کروا دو اپنے دو بھائیوں میں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن حکیم جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس کی معاشرت کی اساس بھائی چارگی پر ہے۔ وہ صرف بھائی چارگی گھر کی حد تک نہیں کہ جو آپ کے سگے بہن بھائی ہیں ان کے درمیان بھائی چارگی ہونی چاہیے، بلکہ وہ ایک ایسی مومنوں کی جماعت تشکیل دینا چاہتا ہے جو اس قرآن فکر کی بنیاد پر ان کے درمیان ایک بھائی چارگی کی فضا قائم ہو، اور پھر یہ پورا ماحول، پورا سسٹم، پورا نظام، پورا معاشرہ اسی بھائی چارگی کی اساس پر پروان چڑھے، جہاں پر ہر شخص اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو۔ اب یہ جو حکم ہے کہ اصلحوا، یا اس سے پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ ان میں سے اگر مومنین کے اندر جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ، اس جھگڑے کو نپٹاؤ۔ ایک لڑ پڑے تو دوسرا اس میں سے دیکھو کہ کون جو ہے زیادتی کر رہا ہے تو پھر مظلوم کا ساتھ دو۔
اب یہ انفرادی نوعیت کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے ہر نظام کے اندر ایک علاقائی نظام ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کا بھی ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے، پھر شہروں کا ایک نظام ہوتا ہے، اور اس طرح چلتے چلتے ریاستوں کا، ملکوں کا ایک بین الاقوامی نظام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی نظام کی بات کی گئی کہ آپ اس نظام کے ذریعے اس جھگڑے کو نپٹائیں۔ پھر ہمارا کوئی علاقائی پنچایتی نظام ہونا چاہیے جو اس صلح کو عمل میں لے کر آئے۔ انفرادی حیثیت سے تو لوگ بات نہیں مانتے، وہاں پر کوئی نہ کوئی اجتماعی نظام ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ کے گھر کے اندر کا مسئلہ ہے تو والد صاحب کی اتھارٹی، والدہ کی اتھارٹی اس معاملے کو جیسے نپٹا دیتی ہے، ایسے ہی محلے کی سطح پر بھی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو ہمسایوں کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہو گیا تو اس کو نپٹا سکے۔ دو محلوں کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہو گیا، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کسی بھی باہمی ضرورتوں کے تناظر میں ہی کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو کوئی ایسا ایک نظام جو اس مسئلے کا حل کرے اور نپٹائے اور لوگ اس کو مانیں، وہ عدل و انصاف سے اس مسئلے کو حل کرے۔ اور یہ سارے کا سارا سسٹم عدل انصاف پر ہونا چاہیے، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ مومن کا جو مومن سے رشتہ ہے وہ بھائی کا ہے۔ تو یہ ساری معاشرت، گھر کی سطح سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سطح کی معاشرت جو ہے وہ بھائی چارے کے اصول پر ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ بات تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ عمل تمہارا تقوی والا عمل ہے، لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا، انصاف کا نظام بنانا، یہ متقی لوگوں کا کام ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جھگڑا نپٹانے والا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جب وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے کام کرے گا تو پھر وہ اپنے ذاتی تقاضوں، ذاتی مفادات سے بلندتر ہو کر کوئی کام کرے گا۔ اور پھر جب ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے رحم کا تعلق ہوتا ہے، ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی اپنا رحم نہیں کرتے۔ تو انسانی معاشرت کی اساس اسی رحم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے تعاون، خیر خواہی، باہمی ہمدردی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 11 میں مومنین کی جماعت کو معاشرت کو تباہ کرنے والے کچھ اور امور کی طرف متوجہ کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان سے بچو۔ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ٹھٹھا نہ کریں یعنی مذاق نہ اڑائیں ایک لوگ دوسروں کا، شاید وہ بہتر ہو ان سے۔ قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ قوم اس قوم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ نام ڈالو چڑھانے کو ایک دوسرے کے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے گناہ گاری پیچھے ایمان کے، ایمان لانے کے بعد یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہ کرے وہی لوگ بے انصاف ہیں، ظالم ہیں۔
مومنین کے باہمی معاملات میں تمسخر اور استہزاء کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور بعض مرتبہ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا نفرت کی وہ انتہا پیدا ہو جاتی ہے کہ واپسی کا راستہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سخرہ کہتے ہیں کسی کو مغلوب کرنا، اس طرح کا مغلوب کرنا کہ اسے ذلیل کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، مزاح کی گنجائش ہوتی ہے، ایک ہے مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو ذلیل سمجھنا، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ بعض لوگوں کی تو عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر بات کے اندر کسی کے اس طرح توہین امیز پہلو نکالنا، اپنی طرف سے وہ مذاق کرتے ہیں، اور بعض قوموں کو بالکل ہی ذلیل سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار تو اللہ کے ہاں تقویٰ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی سماجی خدمت میں دوسری قوم سے بڑھتر ہو، اس کے اندر بھلائی کرنے کی صفات زیادہ ہوں، تو یہ کوئی نہیں طے کر سکتا کہ یہ کوئی ذلیل ہے، یا کوئی قوم ہمیشہ سے ہی اس کو ذلیل سمجھ لیا جائے۔ اور پھر تم کسی کے اندر عیب لگا رہے ہو سکتا ہے کہ تم اس کی کسی پچھلی بات پر عیب لگا رہے ہو، وہ توبہ کر لے اور وہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے، لیکن قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم ایک گناہ کے مرتکب ہو گئے، کسی کے اندر عیب لگا کر، کسی کی توہین کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر۔ وہ تو توبہ کر کے اسلام قبول کر چکے یا توبہ کر کے درست راہ پر آ گئے، اور ہم جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ ان آیات میں کسی قوم کے بعد عورتوں سے کہا گیا کہ عورتیں بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ولا نسان من نسائن، کہ عورتیں بھی۔ اب یہ عورتوں کے اندر دوسروں کا عیب نکالنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ عمل نسبتاً زیادہ موجود ہوتا ہے۔ کپڑوں پر، باتوں پر، کسی نہ کسی انداز سے دوسرے کی تحقیر کرنا، یہ کچھ زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر کہا گیا کہ خیرم منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کی تم یہ تذلیل کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اب یہاں پر یہ مراد نہیں کہ یہ ہر قوم کے متعلق بات ہے یا یہ ہر عورت کے متعلق بات ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں قوم کا معنی مرد بھی کیا ہے، کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بعض مرتبہ یہ بات پوری پوری قوموں کے متعلق بھی مشہور ہو جاتی ہے، ان کی مستقل تذلیل کی جاتی ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک کا عیب نکالے گا، دوسرا اس کا عیب نکالے گا، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے۔ لمزہ کہتے ہیں کسی کا عیب نکالنا، برائی کرنا، اور یہ عمل زبان سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، سر کے اشاروں سے بھی ہوتا ہے، ہونٹوں کے اشارے سے بھی ہوتا ہے، اور کسی کے کانوں میں کہہ کر
کسی کے کانوں میں کہہ کر خاموشی سے دوسرے کی توہین کرنا، یہ عمل ہوتا ہے۔ اس کی سامنے والے کی کوئی کمزوری پیش نظر رکھ کر یہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ اب لماز اسے کہتے ہیں، اسی لفظ سے لمازہ سے لماز، کہ جو لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو، بلا مقصد نکتہ چینی کرنے والا ہو، پہیلیوں کے انداز میں بات کرنے والا ہو، واضح انداز سے بات کرنے والا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ عمل کسی بھی صورت میں ہو کہ کسی کا عیب نکالا جائے، یہ ایک نامناسب عمل ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے بھی نوازا، اور کچھ انسانوں کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی خوبیاں ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو اجاگر کریں۔ کسی کے اندر ایک خوبی ہے، 99 خامیاں ہیں، تو اس کی خوبی کو اوپر لے کر آئیں کہ وہ ان سے ڈھانپی جائے، خوبی سے اس کی جو خامیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈل جائے۔ یہ اصل عمل ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نبذہ کا معنی بھی عیب لگانا ہے۔ کسی کو ایسا اس کی کمزوری کی بنیاد پر اس کا کوئی نام رکھ دینا، اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، اسی کمزوری کو اس کا نام رکھ دینا، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ بئس الاسم، یہ گناہ کا عمل ہے۔ اور فسق یعنی کسی قانون کو ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد یہ تمام اعمال اختیار کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، کسی کے اندر سے عیب نکالنا، کسی کا ایسا لقب رکھنا جو اس کی کمزوری کی بنیاد پر ہو، یہ فسق کے عمل ہے، گناہ کے عمل ہے۔ کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور کوئی یہ عمل کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، ایک واضح حکم آپ کے پاس آ گیا، اب اس واضح حکم کے آنے کے بعد آپ توبہ نہیں کرتے، یہ بہت برا عمل ہے۔ اور توبہ کر لی اور پھر دوبارہ اس عمل پر رہے، یہ بھی غلط عمل ہے۔ توبہ کا تو بنیادی مفہوم ہی یہی ہے کہ آپ اپنی پچھلی غلط حکمت عملی، اپنی غلط پالیسی کو چھوڑ کر درست حکمت عملی، درست پالیسی کو اپنائیں، چاہے یہ قومی سطح پر عمل ہو یا کسی انفرادی سطح پر عمل ہو۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ درست ڈگر پر آ جانا، غلط ڈگر کو چھوڑ دینا اور مکمل طور پر چھوڑ دینا، یہ مفہوم ہے توبہ کا۔ محض یہ نہیں کہ گڑ گڑا کر توبہ مانگ لی، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا اور پھر اسی طرح اعمال کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ جس نے اس عمل کو چھوڑا ہی نہیں، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ظلم اس چیز کا نام ہے کہ معاشرے کے اندر غلط اعمال کو اختیار کرنا، ان کو رواج دینا، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں، چاہے وہ قومی سطح پر ہوں۔ سورۃ الحجرات کی آیت 12 میں کچھ اور معاشرتی خرابیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو سوسائٹی کو اندر ہی اندر سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، گمان کرنے سے، ان بعض الظن اسم، بعض تہمتیں یا گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور بھید نہ ٹولو کسی کا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا،
اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو. اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم اخیہ میتا، بھلا خوش لگتا ہے یا پسند ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گھن آتی ہے تم کو اس سے. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. ان آیات کے اندر اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اس پر آپ ایسے ہی ایک عمارت کھڑی کر لیں اور پھر اس پر لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرتے رہیں. ظن کہتے ہیں ایک ایسی بات کو جو بلا یقین ہو، ایک ایسا علم جس کے پیچھے شک کی بنیاد ہو، کوئی یقین نہ ہو، محض ایک اندازہ ہو، ایک خیال ہو. اس لیے یہاں پر اس کا معنی تہمت بھی کیا گیا. فرمایا گیا کہ یہ جب گمان خود ہی انسانی عقل اس کو گھڑتی رہتی ہے تو یہ بعض مرتبہ یہ گمان بہت بڑی غلط ذہنیت پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے یہ گناہ ہے. اور یہاں پر کہا گیا کہ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے بھید بھی نہ ٹٹولو، کسی کی ٹو میں لگے رہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. ایک ہے جاسوسی کرنا جو ریاستی سطح پر ہوتی ہے، وہ تو حکومتوں کو کرنا پڑتی ہے، ضروری عمل ہے. یہ ایک معاشرتی عمل کے اندر، ایک گھر کے اندر رہنے والا، ایک محلے کے اندر رہنے والا دوسرے ہمسائے کے معاملات کو ٹٹولنے میں لگا رہے، دیواروں کو کان لگا کر سنا جائے، کمروں کے اندر ہونے والی بات کو باہر سے کان لگا کے سنا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. تو اس سے منع کیا گیا. دو بات کرنے والے کسی اور بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں، سننے والے کے پاس کچھ بات کا حصہ آ گیا، کچھ رہ گیا، تو اس نے اپنی بات خود ہی اپنی عمارت کھڑی کر لی اور پھر دوسرے کو جا کر وہی ادھوری بات بتا کر اور پھر اپنی بات شامل کر کے بتا دی. تو اب معاشرتی زندگی کے اندر ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اگر اپنی کچھ چیزیں راز کے اندر یا اپنے کچھ خیالات کا تبادلہ ایک محدود دائرے کے اندر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی جاسوسی کرے. اور تیسری بات اسی آیت میں یہ کہی گئی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی مت کرو، کسی کو کسی کے بارے میں برا مت کہو کہ اگر تم اس کے منہ کے اوپر یہی بات کہو تو اس کو برا لگے. یہ غیبت ہے، اور غیبت ایسا عمل ہے کہ یہ برائی تو اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اس برائی کے موجود ہوتے ہوئے تم کسی دوسرے بھائی کے سامنے یا کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی وہ برائی بیان کرو. تو باوجود اس کے کہ وہ برائی اس کے اندر ہے تو تب بھی اس عمل کو کس بات سے تعبیر کیا گیا کہ کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ تمہارے بھائی مرا ہوا ہو اور تم اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. یقیناً اس بات سے انسان کو گھن آتی ہے کہ وہ کسی انسان کا، مرے ہوئے کا گوشت کھائے، اپنے بھائی کا گوشت کھائے. یہ تعبیر کیا گیا ہے غیبت سے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیبت کتنا برا عمل ہے. اور یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ برائی اس شخص کے اندر موجود تھی، لیکن تم نے صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو برا بھلا کہلوانے کے لیے کسی دوسرے آدمی سے بات کی. اس لیے کوشش کیجئے کہ جہاں بھی دو لوگ بیٹھے ہوں وہ کسی غائب آدمی کے بارے میں بات نہ کریں. ہاں اگر کسی کی بھلائی میں، کسی کی تعریف میں
کسی کا دل جوڑنے کے لیے بات کہنی ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس سے پرہیز کریں۔ اور پھر کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ تو دل کا تقوی ہوگا تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ چیزیں دکھلاوے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ غیبت تو ویسے بھی ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، تو اب یہ تبھی انسان ان چیزوں سے، ان برائیوں سے، اب گمان، اگر ایک گمان صرف انسان اپنے اندر تعمیر کر لیتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بھی بتاتا، تو یہ بھی اندر کی چیز ہوئی نا۔ تو اب تقوی کیا ہے؟ یہ دلوں کی چیز ہے کہ یہ ڈر اور خوف اللہ کا دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا تو انسان ہر برے عمل سے بچے گا۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو معاشرے کے اداروں کی گرفت میں بھی نہیں آتی، جیسے تکبر ہے۔ اس تکبر پر کوئی ادارہ گرفت نہیں کر سکتا جی یہ تکبر کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دو، لیکن تکبر بہت ہی برا عمل ہے، یہ بہت ساری برائیاں پیدا کرتا ہے۔ تو تقوی جس انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہیں اس سے پہلے ان باتوں کا علم نہیں تھا، اب آپ لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو گیا، تو جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ تواب الرحیم، اب اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الحجرات کی آیات 6 تا 12 کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اس کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ اصول آئے کہ خبر کی تصدیق کرنا، رد عمل کی حکمت عملی سے بچنا، قرآنی قوانین کی پاسداری کرنا، صلح جوئی کے عمل کو اختیار کرنا، حق کا ساتھ دینا، عدل و انصاف قائم کرنا، بھائی چارے کی فضا قائم کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، عیب جوئی نہ کرنا، برے القاب نہ دینا، بدگمانی سے بچنا، ٹوہ میں نہ لگنا، غیبت نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ان کی روشنی میں جن سماجی زندگی کے بنیادی امور کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر سچ کو پھیلانا ہے، علمی بنیادوں پر کام کرنا ہے، برابری ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر انصاف کو فروغ ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے، معاف کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی بات کی آزادی ملنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔